میں کافی لمبے عرصے تک اس بات پر یقین کرتا رہا کہ زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے خوش رہنا۔ صحیح بات ہے نا؟ ورنہ ہم کیوں یہ سارے درد، تکلیف اور پریشانیاں جھیلتے ہیں؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں خوشی حاصل کر سکیں۔ اور میں وہ واحد انسان نہیں ہوں جو اس بات پر یقین رکھتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں میں خوشیوں کے حصول کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے ہم وہ چیزیں بھی خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس ہم کو پسند ہوتی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی رشتہ جوڑ لیتے ہیں جن سے ہم کو محبت نہیں ہوتی، اور لوگوں کی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے شدید محنت کرتے ہیں جن کو ہم پسند بھی نہیں کرتے کہ کسی طرح ہم خوش رہ سکیں۔ ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کو تو اب تسلیم کر ہی لینا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کی زندگی کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خوش کیوں نہیں ہیں اور وہ اطمینان بخش زندگی کیوں نہیں گزار رہے۔ یہ ایک حساب سے ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے بھی خوشیوں کا پیچھا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خریدنے سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کوئی ایسی نوکری کرنے لگتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی مگر وہاں سیلری اچھی ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ خوشی حاصل کر لیں گے، لیکن دن کے اختتام پر آپ تنہا اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں اور اس سوچ میں گم ہوتے ہیں کہ خوشیوں کے حصول کی اصلاح محدود جدوجہد میں اب آگے کیا کرنا ہے۔ خوشی اپنے آپ میں مقصد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ ایسی کوئی چیز نہیں جسے حاصل کیا جا سکے۔ میرا یقین ہے کہ خوشی صرف فائدہ مندی کی ضمنی پیداوار ہے۔ میں جب بھی اس بارے میں اپنے دوستوں، گھر والوں اور دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میرے لیے ہمیشہ الفاظ کا چناؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اپنا مدعا کن الفاظ میں بیان کروں، لیکن میں یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ صرف اعمال اور تجربات ہیں۔ آپ چھٹیوں پر جاتے ہیں، آپ کام پر جاتے ہیں یا آپ بازار میں چیزیں خریدتے ہیں، آپ ڈرنک کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کو خوش کرنا چاہیے، لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کارآمد نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز تخلیق نہیں کر رہے، آپ صرف اور صرف چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا صرف کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا، مجھے بھی یہ سب چیزیں پسند ہیں، لیکن ایمانداری سے بات کروں، یہ سب چیزیں زندگی کو کوئی مقصد نہیں دیتی۔ حقیقی خوشی تب ملتی ہے جب میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، جب میں کسی کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہوں، جب میں کوئی ایسی چیز تخلیق کرتا ہوں جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، یا کم سے کم میں ایسی کوئی چیز بنا لوں جسے میں خود تو استعمال کر سکوں۔ مجھے ان تمام چیزوں سے خوشی ملتی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک میرے لیے خوشی اور فائدہ مندی کے تصور کو سمجھنا بہت مشکل رہا ہے، لیکن جب حال ہی میں نے ایک ایمرسن کا قول پڑھا تو مجھے تمام نکتے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایمرسن کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد خوش ہونا نہیں ہے، اس کا مقصد کارآمد ہونا ہے، قابل عزت ہونا ہے، رحم دل ہونا ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہونے سے کوئی فرق پڑے اور آپ صرف زندہ رہنے کے بجائے اچھی انداز میں زندگی گزار کے جائیں۔ جس وقت میں نے یہ قول پڑھا تب تو میرے پلے کچھ نہیں پڑا، لیکن جب میں نے اپنی زندگی کے بارے میں مزید شعوری پختگی حاصل کرنے کی کوشش کی تو تب مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی۔ پڑھنے میں تو یہ کافی مشکل لگتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی کارآمد چیز سر انجام دی ہے؟ آپ کو ساری دنیا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس اس دنیا سے اس وقت سے تھوڑا بہتر بنانا ہے جس وقت آپ اس دنیا میں آئے تھے۔ آپ کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں جس سے کسی اور کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ یہ تمام کام بہت بڑے نہیں ہیں، لیکن جب ایسے چھوٹے چھوٹے کام روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ واقعی میں خوش بھی رہیں گے۔ ایسی زندگی جس کا کوئی مطلب ہے، میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا جب میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہوں اور اس بات کو کوئی ثبوت ہی نہ ہو کہ میں اس دنیا میں کبھی تھا بھی۔ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا ایک رویہ ہے، سوچنے کا انداز ہے، اور کسی بھی رویے یا برتاؤ کی طرح یہ کام بھی ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ کروں، لیکن کر نہیں پاتا تھا۔ پھر اس کا حل یہی ملا کہ میں ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں، جس سے مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں اور میرے دل کی جو تمنا تھی وہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ میں موٹیویشنل ویڈیوز بھی بناتا ہوں، کسی نہ کسی کا تو فائدہ ہو ہی رہا ہوگا۔ آپ کے لیے بھی کوئی الگ سا کام ہو سکتا ہے جس میں آپ کو کرنے میں مزہ آئے اور دوسرے بھی اس سے خوش رہیں، دوسروں کو اس سے فائدہ ہو۔
पेंटिंग हो सकता है, बुजुर्गों की मदद करना हो सकता है, या कोई भी ऐसा फ़ायदा मंद काम जो आप करना चाहें, लेकिन उसको इतना संजीदा तौर पर लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बस कोई ऐसा काम करें जो फ़ायदा मंद हो, कोई भी काम हो सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी थी तो लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। खुदा हाफिज़।